Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا عورت کے اعتکاف کرنے کا طریقہ اور عورت کے اعتکاف کے لیے کون سی شرائط ہیں، عورت کے اعتکاف کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، اور چند ضروری مسائل جو اعتکاف کے حوالے سے ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. چونکہ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں بہت ساری اسلامی بہنیں اعتکاف بیٹھتی ہیں، تو میری ان تمام اسلامی بہنوں سے، ماؤں بیٹیوں سے ریکویسٹ ہے جو اس بار اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ رکھتی ہیں کہ وہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں اور غور سے، دھیان سے ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں. ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، بہت ساری غلط فہمیاں بھی دور ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنی تمام اسلامی بہنوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو. آپ کے لیے، میرے لیے یہ ویڈیو صدقہ جاریہ ہو جائے گی. تو یاد رکھیں، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی فضیلت کیا ہے، اجر اور ثواب کیا ہے. تو اس حوالے سے نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یہ دونوں کے لیے فرمایا، جس نے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. 10 دن جو بندہ اعتکاف میں بیٹھے، یا جو ہماری اسلامی بہن اعتکاف میں بیٹھے گی، جو آخری عشرے کا مصنون اعتکاف ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب ہے. سمجھ لیں یہ غریبوں کا حج ہے. 10 دن ٹائم دیں گے تو اتنا بڑا ثواب، صرف 1 حج نہیں، 2 حج، 1 عمرہ نہیں، 2 عمروں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور ایک حدیث پاک جس کی راویہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یہ دونوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے مرکون ہے، آپ فرماتے ہیں کہ معتکف کو ہر روز 1 حج کا ثواب ملتا ہے. 1 حج کا ثواب، یہ چھوٹی سعادت نہیں ہے. جو لوگ اس بار اعتکاف کرنے کا، بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا جو ہماری اسلامی بہنیں ارادہ رکھتی ہیں، وہ ان فضائل کو بھی سامنے رکھیں تو انشاءاللہ ان کا ایمان اور تازہ ہوگا اور جذبہ اور بڑھے گا. اب آئیے جانتے ہیں کہ عورت کے اعتکاف کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے. تو نمبر 1 پر ہے، اگر عورت شادی شدہ ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ پہلے اپنے شوہر سے اجازت طلب کرے کہ میں اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہوں، مجھے اجازت دیں. تو اگر اس کا شوہر اسے اجازت دے دے تو پھر وہ مصنون اعتکاف کر سکتی ہیں، اور اگر اس کا شوہر اجازت نہ دے تو پھر ایسی عورت اعتکاف نہ کرے. اگر کسی ایسی عورت نے اعتکاف کیا جس کو اس کے شوہر نے اجازت نہیں دی تو وہ گنہگار ہوگی. نمبر 2 پر عورت کا پاک صاف ہونا، یعنی حیض کے دن نہ چل رہے ہوں، نفاس نہ ہو، یعنی عورت پاک صاف ہو. کیونکہ اگر عورت ناپاک ہوگی تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. اور اگر روزہ نہیں رکھے گی تو اعتکاف بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اعتکاف کے لیے شرط ہے روزہ رکھنا. پھر سن لیں، اگر کوئی، یہ دونوں کے لیے، مرد کے لیے بھی، اگر مرد نے بھی روزہ نہ رکھا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا. اسی طرح عورت بھی اگر روزہ نہ رکھے گی تو اس کا اعتکاف بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے. اور اگر روزہ ٹوٹ جائے دوران اعتکاف تو پھر بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اس لیے اسلامی بہنوں کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے مخصوص ایام کہیں آخری عشرے میں تو نہیں آ رہے. اگر ان کے مخصوص ایام یعنی حیض کے جو دن ہوتے ہیں، ماہواری کے جو دن ہوتے ہیں، وہ عادت کے مطابق آخری عشرے میں آ رہے ہیں تو وہ ایسی اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ اعتکاف نہ بیٹھے. کیونکہ اگر دوران اعتکاف حیض کے دن شروع ہو گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جب روزہ ٹوٹے گا تو پھر اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا، پھر اس پر بعد میں قضا لازم ہوگی، ضرور ہوگی. اب ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا اعتکاف کے لیے لڑکی کا بالغ ہونا، شادی شدہ ہونا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکی بالغ ہو پھر ہی وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، شادی شدہ ہو پھر ہی وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں. یاد رکھیں اگر کوئی کنواری لڑکی
غیر شادی شدہ لڑکی بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اعتکاف کر سکتی ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ اور اسی طرح نابالغ لڑکی بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، لیکن وہ سمجھدار ہو، وہ وضو کرنا جانتی ہو، وہ دیگر آداب جانتی ہو، سمجھدار ہو، باشعور ہو، تو وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے وہ اپنے گھر کے اس حصے میں، جسے بیت المسجد بھی کہتے ہیں، گھر کی مسجد جو بنائی ہوتی ہے، یا جہاں بھی وہ گھر کے کسی حصے میں بیٹھنا چاہتی ہے باپردہ ہو کر، تو وہاں وہ داخل ہو جائے جہاں وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کے مسنون اعتکاف کی نیت کر لے۔ اب دوران اعتکاف کون سے کام کر سکتی ہیں اسلامی بہنیں؟ کیونکہ بہت ساری اسلامی بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ جی کیا اعتکاف کے دوران کھانا تیار کر سکتی ہیں، روٹی کھانا وغیرہ تیار کر سکتی ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی کپڑے دھونا وغیرہ کر سکتی ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیں دوران اعتکاف یہ کام کرنا اسلامی بہن کے لیے جو اعتکاف پر بیٹھی ہو جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں اگر بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی اسلامی بہن دوران اعتکاف وہاں سے نکل آئی جہاں میں وہ گھر میں اعتکاف پر بیٹھی ہوئی ہے جس مقام پر، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت بھول کے بھی اس مقام سے باہر نکل آئی جہاں وہ اعتکاف بیٹھی ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ ہاں وضو کرنا ہے، واش روم جانا ہے، حاجت ہے، تو وہ ایک شرعی عذر ہے، اس کے لیے آپ آ سکتی ہیں، جا سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ گھر کی صفائی کرنا، اس کے لیے باہر نکلنا، اور روٹی چھوٹی کھانا وغیرہ تیار کرنا، کپڑے دھونا، صفائی وغیرہ کرنا، یہ جائز نہیں ہے، اس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں آپ جس جگہ اعتکاف بیٹھی ہیں اسی جگہ بیٹھ کر آپ سبزی بنا سکتی ہیں، فروٹ وغیرہ کاٹ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ایک سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ گھر میں جہاں سارے فیملی والے بیٹھ کر افطاری کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، تو کیا اعتکاف کرنے والی اسلامی بہن بھی اس جگہ جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کر سکتی ہے، سحری کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں اگر کوئی اسلامی بہن دوران اعتکاف اپنے حجرے سے، وہ جو بیت المسجد ہے جو جہاں وہ اعتکاف بیٹھی ہے، وہاں سے باہر نکل کر اس جگہ گئی جہاں سارے گھر والے جا بیٹھ کر افطاری کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، تو وہاں جانے سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ ہاں جہاں وہ بیٹھی ہوئی ہے نا اعتکاف کے لیے، وہاں اگر گھر والے آ کر اس کے ساتھ افطاری کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اب نیت کیسے کرنی ہے؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں نیت اس کی کیا ہے؟ 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نے جہاں اعتکاف بیٹھنا ہے وہاں داخل ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور نیت کریں، نیت کرنی ہے اے اللہ میں رمضان کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کی نیت کرتی ہوں۔ اب یہ زبان سے کہنا ایک مستحب عمل ہے، اصل چیز ہے دل میں پختہ ارادہ ہو، دل میں ارادہ ہے تو پھر بھی نیت ہو جائے گی، لیکن زبان سے کہنا تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے آپ اس مقام میں داخل ہو جائیں جہاں آپ نے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اگر کوئی بھی مسئلہ اس حوالے سے آپ کے ذہن میں ہو تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا سوال درج کریں، انشاءاللہ میں ضرور اس کا جواب آپ کو دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔